بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے فیڈرل بورڈ جماعت نہم کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 6 نامدیو مالی کی عبارات کی تشریح کو سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں ہم اس سبق کے ایسیلو بیسٹ سوالات اور عبارات کی تفہیم کے سوالات کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ایسیلو بیسٹ سوالات میں درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، خاکہ نگار کے خیال میں نیکی کب تک نیکی رہتی ہے؟ اس کا جواب ہے، نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ دوسرا سوال ہے، مصنف کو ابتدا میں کس بات پر حیرت اور خوشی ہوئی؟ اس کا جواب ہے، مصنف اکثر دیکھتے کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر مصنف کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں بیگار ہے۔ تیسرا سوال ہے، نامدیو پودوں کی نگہداشت کیسے کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، خاکہ نگار نے نامدیو کو کس بنا پر نیک اور بڑا آدمی کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نامدیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ اس کے بعد سوال ہے، قحط کے دنوں میں نامدیو کا چمن کیسے ہرا بھرا تھا؟ اس کا جواب ہے، ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دھکے بیمار۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، نامدیو کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ اس کا جواب ہے، ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا
اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کے بعد سوال ہے، ڈاکٹر سید سراج الحسن کن اوصاف کے باعث نامدیو کے قدردان تھے؟ اس کا جواب ہے، نامدیو نے نہ فن بھاگ کی کہیں کوئی تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اس میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، اس لیے ڈاکٹر سراج الحسن اس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، نامدیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ اس کا جواب ہے، پانی کی قلت کے زمانے میں نامدیو مالی کہیں نہ کہیں سے پانی ڈھونڈ لاتا تھا، اس طرح اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت مزید بڑھ گئی تو راتوں کو پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کر دیا۔ اس طرح پانی کی قلت کے زمانے میں بھی نامدیو کا چمن شاداب رہتا تھا۔ اس کے بعد سوال ہے، نامدیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ جب مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال ہے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس کا جواب ہے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے اس لیے نامدیو کے پاس آتے تھے کیونکہ اسے باغوں میں رہتے ہوئے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی، خاص طور پر بچوں کے علاج میں اسے بہت مہارت تھی۔ اس کے بعد سوال ہے، نامدیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہا، اسے خبر نہ تھی کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا خطرناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے بس ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے خیال میں اچھا آدمی ایسے بنا جا سکتا ہے کہ خدا نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے اسے درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور اس صلاحیت سے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا جائے۔ اگلا سوال ہے، نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفصل لکھیں۔ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے اور اپنے فرائض کو لگن کے ساتھ ادا کرنے میں ہی بڑائی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، نامدیو مالی کے اہم اوصاف ترتیب وار لکھیں۔ اس کا جواب ہے، نامدیو کو جڑی بوٹیوں کی پہچان تھی، وہ بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا، وہ خود بھی صاف ستھرا اور چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی ذات میں مگن رہتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ نامدیو مالی سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا، تنخواہ کم تھی مگر پھر بھی غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتا، خود صاف ستھرا رہتا اور اپنے باغ کو بھی صاف ستھرا رکھتا تھا، پودوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا اور اولاد کی طرح ہی ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایسیلو بیسڈ عبارات کی تشریح کی طرف۔ نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا، ذات کا ڈھیڑ جو بہت ہی نیچ قوم خیال کی جاتی ہے، قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں، یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ کیس ہو، کوہ کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا، میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی،
اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمتن اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھانولا صاف کر رہا ہے۔ تھانولا صاف کر کے ہوش سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغے یا مجھ سے کہہ کر منگاتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، یعنی ایسی دیکھ بھال کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن یعنی ہزار کوششیں کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ چلتے ہیں اس عبارت سے متعلق سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ دوسرا سوال ہے، عبارت کا خلاصہ لکھیں۔ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی پودوں کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے، مصنف کو ابتدا میں کس بات پر حیرت اور خوشی ہوئی؟ اس کا جواب ہے، مصنف اکثر دیکھتے کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھاملا صاف کر رہا ہے۔ تھاملا صاف کر کے ہوش سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کیا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا۔ پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر مصنف کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ چوتھا سوال ہے، نامدیو پودوں کی نگہداشت کیسے کرتا تھا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نامدیو کس کے باغ میں مالی تھا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ چھٹا سوال ہے، نامدیو مالی کس ذات کا آدمی تھا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی ذات کا ڈھیڑ تھا جو کہ بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف کا قوموں میں امتیاز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے مطابق قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ قیس ہو، کوکن ہو یا حالی،
عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ اگلا سوال ہے، نامدیو مالی کا پودوں کے ساتھ لگاؤ کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے، نامدیو مالی پودوں کا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ چلتے ہیں اس کے بعد اگلی عبارت کی طرف۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تامل چلا جاتا، مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھانولے درست، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، گر سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے۔ نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ اس عبارت سے متعلق سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ دوسرا سوال ہے، عبارت کا خلاصہ لکھیں۔ اس کا جواب ہے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے اس لیے نامدیو کے پاس آتے تھے کیونکہ اسے باغوں میں رہتے ہوئے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص طور پر بچوں کے علاج میں اسے بہت مہارت تھی۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ تیسرا سوال ہے، قحط کے دنوں میں نامدیو کا چمن کیسے ہرا بھرا تھا؟ اس کا جواب ہے، ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ چوتھا سوال ہے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نامدیو کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس کا جواب ہے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے اس لیے نامدیو کے پاس آتے تھے کیونکہ اسے باغوں میں رہتے ہوئے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ خاص طور پر بچوں کے علاج میں اسے بہت مہارت تھی۔ پانچواں سوال ہے، باغ کے داروغہ
عبد الرحیم خان فینسی کیسے شخص ہیں اور دوسروں سے کس طرح کام لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے باغ کے داروغہ عبد الرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نام دیو مالی کا چمن دکھنے میں کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، تھاملے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ اگلا سوال ہے قحط کے دنوں میں پودوں پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دکھ کے بیمار۔ اس کے بعد سوال ہے نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت کیوں نہ آئی؟ اس کا جواب ہے اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے، لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق کے باغبانی مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز، شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی اور مالی بھی کیسے کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی کوشش تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغ کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا۔ دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے، سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ چلتے ہیں اس عبارت سے متعلق سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے نامدیو پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ جب مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہے عبارت کا خلاصہ لکھیں۔ شاہی باغ میں بھی نامدیو کا ہی رنگ تھا، کیونکہ اس نے نہ فن باغ کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ
اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ اس کا جواب ہے ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کے بعد سوال ہے ڈاکٹر سید سراج الحسن کن اوصاف کے باعث نام دیو کے قدردان تھے؟ اس کا جواب ہے نام دیو نے نہ فن باغ کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہا کاج رہا، دوسرے مالی لڑتے جھگڑتے سیندھی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہ سیندھی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی، اس لیے ڈاکٹر سراج الحسن اس کی بے حد قدر کرتے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ اس کا جواب ہے نام دیو پودوں کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ جب مصنف نے انعام کی پیشکش کی تو اس نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سوال ہے اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا کام کس کو تفویض ہوا؟ اس کا جواب ہے جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوش آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن، نواب سراج یار جنگ بہادر، ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ اگلا سوال ہے مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ کس کی بدولت سرسبز شاداب اور آباد نظر آتا ہے؟ اس کا جواب ہے مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز شاداب اور آباد نظر آتا ہے، اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے اور سیر و تفریح سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں کیوں لے گئے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، یہ ڈاکٹر صاحب کی اپیش تھی، وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے، اس لیے نام دیو کو مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ چلتے ہیں اس کے بعد اگلی عبارت کی طرف۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا، کام سے عشق تھا اور آخر کار کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا، اس سے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا، اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام آتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا نیکی نیکی نہیں رہتی۔ کہ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے
اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو یعنی اللہ کی مخلوق کو اس سے کیا فیض یعنی کیا فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا، تو ذات کا ڈھیڑ پر اچھے اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ چلتے ہیں اس عبارت کے سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، اس عبارت کا مرکزی خیال لکھیں۔ اس کا جواب ہے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان ایسے بنا جا سکتا ہے کہ خدا نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے اسے درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور اس صلاحیت سے مخلوق خدا کو فیض پہنچایا جائے۔ اس کے بعد سوال ہے، عبارت کا خلاصہ لکھیں۔ نام دیو مالی بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، خاکہ نگار کے خیال میں نیکی کب تک نیکی رہتی ہے؟ اس کا جواب ہے، نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نیکی نہیں رہتی۔ چوتھا سوال ہے، خاکہ نگار نے نام دیو کو کس بنا پر نیک اور بڑا آدمی کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ اس کے بعد سوال ہے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان ایسے بنا جا سکتا ہے کہ خدا نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے اس سے درجہ کمال تک پہنچایا جائے اور اس صلاحیت سے مخلوق کے خدا کو فیض پہنچایا جائے۔ اگلا سوال ہے، نام دیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کام سے عشق نام دیو مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف تھا۔ اگلا سوال ہے، نام دیو مالی کیسا شخص تھا؟ اس کا جواب ہے، نام دیو مالی بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کار کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد سوال ہے، نام دیو مالی کو اپنے کام پر فخر یا غرور کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے، گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، نام دیو دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اس سے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔